گاؤں میں اکثر ہے نمازی، مفتی عالم حفاظ کے اس گاؤں چلے، چلو نریاؤ چلے، چلو نریاؤ چلے، چلو نریاؤ۔ دوستوں، یہاں ہمارے برادران وطن بھی موجود ہیں اور ہمارے پولیس کرمی بھی موجود ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے برادران وطن بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی میں شعر پڑھوں گا۔ لیکن آئیے اس وقت میں چاہتا ہوں کہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا سرفراز صاحب اعظمی کمراوہ حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا مائک پر آئیں اور اپنے ایمانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کی آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کی آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور عزیزان طلبہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو، انسان کی جو مقصد تخلیق ہے اس مقصد تخلیق کو اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، اے انسانوں، کہاں سے تم نے اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث اور بیکار پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی مقصد تخلیق کو بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت اور پرستش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم ہوں یا آپ ہوں، ہم نے اور آپ لوگوں نے عبادت کو ایک محدود دائرے میں محیط کر رکھا ہے، یعنی نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ دینے کو، اسی چیز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ جبکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرشتوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ انسان ہوتے، لیکن انسانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ فرشتہ ہو جائے۔ اس شعر سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اس روئے زمین پر جو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصود اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو علم دیا ہے، اس صلاحیت اور اس طاقت کے ذریعے سے اور اس علم کے ذریعے سے اس روئے زمین پر پھیلی ہوئی جو بدعملی ہے، بدانارکی ہے، ظلم اور زیادتی ہے، ایک دوسرے کو جو نیچا دکھانا ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کی موجودہ پستی اور اس کی زبوں حالی کا کیا حل ہے؟ یعنی مسلمان پستی کا شکار کیوں ہے؟ مسلمان کو نچلی سطح پر اور پچھلی صف میں کھڑے کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ چنانچہ اس پر ہمارے جو بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان تمام کے تمام اسکالر لوگوں نے بڑی ہی مفصل اور مدلل انداز پر بحث کی ہے۔ لہذا کسی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زبوں حالی کا واحد وجہ اور واحد سبب یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں کافی پیچھے ہے، اور کسی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زبوں حالی کا سبب یہ ہے کہ مسلمان سنگٹھت نہیں ہے، مسلمان
ایک جھنڈے کے تلے نہیں ہے، اس بنیاد پر مسلمان ذب و حالی کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے لکھا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس درجہ توکل کرتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، محنت اور کوشش نہیں کرتا، اس لیے مسلمان ذب و حالی کا شکار ہے۔ اسی لیے تمام رسمی باتوں سے ہٹ کر کے آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سرخروئی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آج جو ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، صفحہ ہستی سے مٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوں، ہمارا وجود خطرے سے نکل جائے، تو اس کے لیے قرآن مقدس کے اندر جو چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی قوم کو بابا بھیم رام امبیڈکر نے ایک پیغام دیا تھا، اس پیغام کو میں قرآن کے ذریعے سے ثابت کروں گا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا، جس قوم کے لوگوں کو منووات کے لوگوں نے نچلی سب میں لا کر کے کھڑا کر دیا تھا اور ان کو اس قابل بنا دیا تھا کہ گویا کہ انہیں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اور ہندوستان کے اندر جو مقام اور مرتبے تھے وہاں تک فائز ہونے کا انہیں حق ہی نہیں ہے، لہذا نا امیدی کے عالم میں ایک امید کی کرن لے کر کے بھیم رام امبیڈکر صاحب اٹھے اور انہوں نے اپنی ذب و حالی کی شکار قوم کو ایک پیغام دیا کہ اگر پسماندگی سے نکلنا چاہتے ہو، ذب و حالی سے نکلنا چاہتے ہو، منووات سے لڑنا چاہتے ہو، اور جس طریقے سے اور لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا حق اور ادھیکار ہے، تو اس کے لیے تمہیں 3 چیزوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر وہی تینوں چیزیں آج مسلمان اور اسلام کا ماننے والا اپنا لے تو مسلمان پستی سے نکل سکتا ہے، مسلمان ذب و حالی سے نکل سکتا ہے، مسلمان کا وجود جو آج پوری دنیا میں خطرے میں ہے، جو چاہتا ہے ان کو نشانہ بنا لیتا ہے، وہ اس نشانے سے نکل سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ سچت بنو، جبکہ قربان جائیے آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر رہبری اور رہنمائی کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے جو کتاب دی گئی، اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا اعلان کیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے انسانوں اگر سربلندی چاہتے ہو، اے انسانوں اگر سربلندی اور سرفرازی چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں سچت بننا پڑے گا، تمہیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گا، تمہیں یہ جاننا پڑے گا کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، تمہارے حق اور ادھیکار کیا ہیں۔ چنانچہ ایک پیغام اسی طریقے سے آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ اگر پستی اور ذب و حالی سے نکلنا ہے تو اس کا واحد علاج تعلیم حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث ہے، آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین۔ آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی باؤنڈیشن نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے اور جس علم کے تم متلاشی ہو اگر وہ علم وہاں پر موجود نہ ہو اور وہ علم چین کے اندر پایا جاتا ہو تو اس علم کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا چاہیے۔ چنانچہ محدثین نے یا اسی طریقے سے ریسرچ اسکالر نے لکھا ہے کہ اس وقت اسلامی تعلیم چین تک پہنچی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چین بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ اور وہاں سے علم حاصل کرو اور پھر اپنی قوم کو اور اپنے کو ذب و حالی اور پستی سے نکالو۔ اسی طریقے سے تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں یعنی لحد میں جانے تک،
اسی طریقے سے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا. آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اگر حکمت کی کوئی چیز کہیں سے بھی تمہیں ملے اس کو حاصل کر لو. لیکن افسوس صد افسوس کہ لوگ اپنے مسند کو اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لوگوں نے تعلیم کو عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں تقسیم کر دیا، جس کی بنیاد پر آج ہم زبوحالی کا شکار ہیں. اگر پورے کی پوری قوم مسلم کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر دیا جائے، عصری تعلیم سے اس کو نابلد اور ناآشنا کر دیا جائے، تب بھی ہم زبوحالی کے شکار رہیں گے. اسی لیے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمارا ادھیکار کیا ہے، ہمارا قانون کیا ہے. اس لیے ہم پر ظلم ہوگا، جب ہم پر زیادتی ہوگی، جب ہم کو زمین دوز کیا جائے گا، جب ہم کو بلڈوز کیا جائے گا، جب ہمیں ہمارا ادھیکار اور قاعدہ قانون معلوم ہی نہیں ہوگا، تو ہم حکومت وقت کے خلاف کس طریقے سے آواز اٹھائیں گے. لہذا ہمیں کسی چیز کا جواب اگر دینا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس سنویدھان ہے، ہمارے پاس قانون ہے. ہمیں اگر منووات کے خلاف لڑنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسلام نے جو ہمیں قلم کی طاقت دی ہے اس قلم کی طاقت کو اٹھانا پڑے گا. اس کی بنیاد پر ہم پستی سے زبوحالی سے نکلیں گے. لہذا اس کی تشبیہ اور اس کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے اے نوجوانوں میں کہتا ہوں، وہ ڈاکٹر بھیم رام امبیڈکر جی ہیں. ان کی تاریخ کو پڑھیے، وہ کتنی پسماندہ قوم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن تعلیم نے ان کو اس مقام پر لا کر کے کھڑا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو حق اور دستور دلایا. اور وہ تعلیم ہندوستان سے نہیں حاصل کیے تھے، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان سے باہر گئے، وہاں اپنے حق اور ادھیکار کو پڑھا، پھر یہاں پر آ کر کے قوم کے لوگوں کو بیدار کیا. لیکن جو بنواد کے پاسدار تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ جس پستی کے عالم میں وہ پڑے ہوئے ہیں ان کی قوم اور اسی طریقے سے پچھڑا سماج اسی پستی کے عالم میں پڑے رہے، جس کی بنیاد پر ان کو ہرا دیا گیا. لیکن اب جب تاریخ پڑھیں گے، مسلمانوں نے ہمیشہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو مسلمانوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے. جب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بھیم رام امبیڈکر کو سنویدھان لکھنے کا حق اگر کسی نے دیا تھا، اس کا ممبر کسی نے بنایا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مسلمان تھے. اس لیے کہ بابا بھیم رام امبیڈکر کو پہلے ہرا دیا گیا تھا، پھر بابا بھیم رام امبیڈکر کو بلایا گیا ہے بنگال اور وہاں جتا کر کے ان کو ممبر بنایا گیا ہے سنویدھان لکھنے کا. پھر بابا بھیم رام امبیڈکر نے وہ سنویدھان لکھا جو آج بھی منووات کے سینے میں چبھ رہا ہے اور اس سنویدھان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سیکولرزم کے پاسدار ہیں. ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن ہم سنویدھان کو مٹنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ یہ سنویدھان اس ملک کے اندر جس ملک کو ہم تشبیہ دیتے ہیں، ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ گلشن ہے، اس میں ہر طرح کے پھول کھلنے چاہیے. اس پھول کو اگر کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہم بھی اس کو قربانی قانونی اعتبار سے سیکولرزم کی پاسداری کے اعتبار سے دیں گے. اسی لیے نوجوانوں اگر وہ پیغام دیتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں چاقوؤں کو تیز رکھو تو میں مسلمانوں اس کا پاسدار نہیں ہوں، میں وائلنس کا حقدار نہیں ہوں. میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنی قوم کے تعلق سے، ہندوستان کے مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہو جاؤ اور محمد بن قاسم بن کر کے اٹھو، اسد الدین اویسی بن کر کے اٹھو اور پارلیمنٹ میں جا کر کے اپنے حق اور ادھیکار کی بات اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے ڈاکٹر بھیم رام امبیڈکر کرتے ہیں، جس طریقے سے آج بھی بہت سارے لوگ جو سیکولرزم کے پاسدار ہیں وہ
ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے وہ اپنی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ ادھیکار اسلام نے دیا تھا، لیکن افسوس ہم نے عصری اور دنیاوی تعلیم کے نتیجے میں اس چیز کو بالائے طاق رکھ دیا. آج ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں. ہمیں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کا حق کیا ہے، آپ کا ادھیکار کیا ہے، ہمارا جو سویدھان لکھا گیا اس میں کتنے لوگ تھے، کسی چیز کا کوئی نالج اور کوئی علم نہیں. لیکن افسوس صد افسوس ہمیں مسند کو بچانے کے لیے لوگوں نے عصری اور دنیاوی تعلیم میں دین کو منقسم کیا. افسوس ہوتا ہے معلوم نہیں کیوں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو لوگ فرشتہ کہتے ہیں، تاریخی فرشتہ کہتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ عرب کی کچھ عورتوں کو جب یہاں پر مقید کر لیا گیا، محمد بن قاسم علیہ الرحمہ جس وقت ان کی عمر 16 یا 18 سال کی ہوئی ہوگی، ان کو فوج کا سپہ سالار بنا کر کے ان کو قید سے آزاد کرانے کے لیے ان عورتوں کو بھیجا گیا. لوگوں کو اعتراض ہوا کہ محمد بن قاسم کیا سپہگیری کریں گے، محمد بن قاسم کس طریقے سے ہندوستان سے ان لوگوں کو آزاد کرا کر کے لے کر کے آئیں گے. تو جن لوگوں نے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کو وہ منصب دیا تھا کہ فوج کشی کے لیے موضوع اور مناسب محمد بن قاسم علیہ الرحمہ ہے، تو محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کو جن لوگوں نے بنایا تھا انہوں نے کوئی ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا. بلکہ ہوا یہ، محمد بن قاسم علیہ الرحمہ کو بلایا گیا، جن لوگوں کو اعتراضات تھا ان کو بٹھایا گیا اور ہندوستان کا میپ اور نقشہ ان کے سامنے رکھا گیا اور بولا گیا کہ راجہ داہر نے جو عرب کی عورتوں کو مقید کیا ہے ظلمن، ان کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان میں جاؤ گے، کس راستے سے جاؤ گے، کیسے آزاد کرا کے لے کر کے آؤ گے. محمد بن قاسم علیہ الرحمہ میپ دیکھتے، نقشہ دیکھتے اور اس طریقے سے بتاتے جاتے گویا کہ وہ ہندوستان کے ہر چپے چپے پر نگاہ رکھتے تھے، وہ یہاں کے فرد بشر تھے. لوگ عش کر کے رہ گئے. میں اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ پڑھو اس زمانے کا نظام تعلیم کیا تھا کہ ایک 16 سال کا بچہ جس کا ملک بھی ہندوستان نہیں تھا لیکن وہ ہندوستان کے چپے چپے سے واقف تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کا نظام تعلیم بہت مضبوط تھا، جس کے بنیاد پر مسلمان سربلند سرخرو تھا. لیکن مسلمانوں نے اپنی مسند کو بچانے کے لیے عصری تعلیم کو گویا کہ حرام قرار دے دیا ہے، جس کے بنیاد پر آج ہم پستی اور بدحالی کے شکار ہیں. لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب جا کر کے ہم بیدار ہوتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں ہمارے مدرسوں میں اس طریقے کی تعلیم ہونا چاہیے کہ ہم ملک کے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں. ارے ہمارے اندر تو وہ فراست ہونی چاہیے جس کو تشبیہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. جو یہودیوں کے اندر اس وقت فراست ہے وہ 50 سال پہلے دیکھ کر کے چلتے ہیں، لیکن ہم 5 منٹ بھی پہلے دیکھ کر کے نہیں چلتے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر اپنے کو پسماندگی سے نکالنا ہے، اپنے کو پستی سے نکالنا ہے تو ہمیں سچت بننا پڑے گا. اور یہ تعلیم ہمیں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی. تو میں یہ ثابت کر رہا تھا کہ بابا بھیم راو امبیڈکر نے جو یہ پیغام دیا ہے وہ عین اسلام کے مطابق پیغام تھا. ان کی قوم نے اس پیغام کو پکڑا لیکن ہم نے اس چیز کو بالائے طاق رکھ دیا. دوسری چیز انہوں نے سنگٹھت رہنے کو کہا ہے. سنگٹھت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زبان میں جو آئے ہم وہ بات کہہ دیں، بلکہ سنگٹھت رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم کے جو پاسدار ہیں، چاہے وہ جماعت کی شکل میں ہو یا اسی طریقے سے وہ پارٹی کی شکل میں ہو، ہم ان کے پلیٹ فارم کے نیچے رہ کر کے بات کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم طرح طرح کے بیانات سن کر کے طرح طرح کے بیانات ٹی وی پر اور اسی طریقے سے ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے دینے لگیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہمیں لقمہ بنا لیا جائے گا. کہہ دیا جائے گا یہ لشکر طیبہ سے
लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इस तरीके का बयान देता है। हम जब संगठित रहेंगे, किसी प्लेटफॉर्म से बयान देंगे, तो जब जर्नलिस्ट ये बोलेगा कि ये इस तरीके का बयान देता है, आखिर किससे ताल्लुक़ रखता है, तो लोग बताएंगे वो फला तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, वो सेकुलरिज्म की पासदारी की बात करती है। तो फिर नौजवानों, हमको निशाना नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हमें संगठित रहना है। इसीलिए आक़ाए मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा तालीम दी है। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने बयान फरमाई, वो उन्होंने कहा कि संघर्ष करो। चुनांचे इस चीज़ को भी कुरान ने बयान फरमाया। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका तर्जमा अल्लामा इकबाल ने कुछ इस अंदाज से किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। लिहाजा हमें मुतफक्किर होना है अपने हालात को बदलने के लिए। हमें तालीमी एतबार से मजबूत होना है, हमें सामाजिक एतबार से मजबूत होना है, हमें संगठन के एतबार से मजबूत होना है, हमें तिजारती एतबार से, हर एतबार से मजबूत होना पड़ेगा। जब ये तीन पैगाम लेकर के हम उठेंगे, तो हम जिस तरीके से पहले सुरखरू थे, सरबलंद थे, सरफराज थे, उसी तरीके से आज भी हम सरबलंद होंगे, सुरखरू होंगे, और किसी भी नापाक साजिश करने वालों को हमें अपना निशाना बनाने का हम मौका नहीं देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा इन तीन चीज़ों को समझने की और समझ कर इस पर पूरे तरीके से अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्म रिवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में, तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में, तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। माशाअल्लाह हमारी